ببلو وائس کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کو محبت و برا سلام۔ پیارے دوستو، پطرس بخاری اپنی گڑی مرمت کرانے بازار گئے۔ ایک دکان کے باہر گڑیاں لٹکی دیکھیں اور انہوں نے اپنی گڑی آگے بڑھاتے ہوئے اسے چیک کرنے کو کہا۔ جواب ملا، ہم گڑیاں مرمت نہیں کرتے۔ پوچھا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب ملا، ہم ختنے کرتے ہیں۔ پطرس نے کہا، تو پھر گڑیاں کیوں لٹکائی ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ جواب ملا، بتاؤ پھر ہم کیا لٹکائیں؟ پیارے دوستوں کے لیے پیش خدمت ہے بہت ہی مزیدار، ہنسی اور کہکوں سے بھرپور مزیدار سٹوری، جس کا عنوان ہے مولوی صاحب کا پاجامہ اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں۔ پیارے دوستو، ایک مولوی صاحب کا پاجامہ درزی نے ذرا لمبا کر دیا۔ مولوی صاحب شری یعنی ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنتے تھے۔ بیگم سے کہا کہ جمعہ سے پہلے ذرا پاجامہ 4 انچ کم کر دینا۔ بیگم روزمرہ کی مصروفیت میں بھول گئیں۔ دوسرے دن مولوی صاحب نے بیٹی سے کہا کہ ذرا پاجامہ 4 انچ کم کر دینا۔ بیٹی بھی ٹال گئی۔ تیسرے دن مولوی صاحب نے بہو سے پاجامہ 4 انچ کم کرنے کا کہا۔ بہو بھی بھول گئی۔ جمعہ کا دن آن پہنچا تو اچانک بیگم کو خیال آیا کہ آج جمعہ ہے اور مولوی صاحب نیا پاجامہ پہن کر جمعہ ادا کرنے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں لے جا کر جلدی 4 انچ کاٹ کر بخیا مار دی اور پاجامہ رکھ آئیں۔ کچھ دیر بعد بیٹی کو خیال آیا تو اس نے بھی پاجامہ 4 انچ کاٹ کر سلائی مار دی۔ اس کے بعد بہو نے بھی یہی عمل دہرایا۔ دوپہر جب مولوی صاحب نے غسل کر کے پاجامہ پہنا تو وہ کچھا بن چکا تھا۔ پاکستان کے غریب سرکاری ملازمین کی مالی حالت بھی ہر بجٹ میں نئے ٹیکس لگا کر مولوی صاحب کے پاجامے جیسی ہو گئی ہے۔ جس کو یاد آتا ہے نیا ٹیکس لگا کر سیلری کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک گاؤں میں انگریز کی گاڑی خراب ہو گئی تو اس نے بیل گاڑی میں لفٹ لے لی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد بیل بے قابو ہو گئے اور وہ دوڑنے لگے تو انگریز چلانے لگا کہ بریک بریک بریک۔ اب بیل گاڑی میں بریک تو تھی نہیں۔ گاڑی جا کر ایک چھوٹی سی ندی میں گر گئی۔ اچھا ہوا کسی کو چوٹ نہیں لگی۔ انگریز باہر آیا، ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، پاکستانیوں، تم لوگوں نے ایک گاڑی ایجاد کی، اس میں بھی بریک نہیں ڈالی۔